سلام ایوری ون. لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ہم نے بات کی تھی امت کی مدت کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا موضوع چل رہا تھا ظہور امام زمانہ، اور یہ ایسا دلچسپ موضوع ہے اور اتنا مشکل ترین موضوع ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی بھی بات محکم طور پہ نہیں کہہ سکتے. تو ہم نے لاسٹ ویڈیو جو بنائی تھی اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ امت کی اگر ہمیں مکمل حیات پتہ چل جائے تو ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ واقعات کس عرصے میں رونما ہوں گے. تو ہم نے کچھ احادیث اور کچھ انالیسس کی مدد سے یہ پتہ لگایا تھا کہ 1500 سال اس امت کو دیے گئے ہیں، اور یہی 1500 سال کے درمیان تمام واقعات رونما ہوں گے اسی طرح جس طرح بیان فرمائے گئے ہیں. لیکن آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام احادیث جو ہیں، یعنی جو اسپیسیفک ورڈز ہیں جو رسول اللہ کے فرامین ہیں، جس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ احادیث آپ سے شیئر کروں اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ کیا فرمایا گیا ہے. اور ریفرنس کا جو ایشو ہے وہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا لنک، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ویڈیو میں آپ بات سنیے گا اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کانسیپٹ کو ڈیلیور ہونے دیجیے گا، اور جو ریفرنسز ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، تو آپ وہاں پہ اس سے دیکھ کے فائدہ اٹھا لیجیے گا. اور احادیث شروع کرنے سے پہلے کہتا چلوں چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور کوئی ریکمنڈیشن ہوتی ہے اپنی تو کمنٹ باکس میں مینشن کیا کیجیے، لیکن چینل کو سبسکرائب کیجیے کیونکہ اسی طرح بہت کچھ ہے جو پائپ لائن میں ہے، اور ہم کمنگ ڈیز میں وہ تمام چیزیں پوسٹ کریں گے، پبلش کریں گے اسی چینل کے تھرو. تو آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا رہے گا جو اس ٹاپک کو دل سے اور دلچسپی سے سن رہے ہیں، تو وہ سبسکرائب کریں تاکہ ان کو ہر اپڈیٹ ملتی رہے. اب اس میں جو پہلی حدیث میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ بڑی عجیب حدیث ہے، اور وہ مزدوری کے حوالے سے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے 2 طریقے سے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں اہل سنت کی سیاست طے کی جو سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری حدیث کی، اس میں یہ حدیث موجود ہے 2 طریقے سے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا متن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی مزدوری کروانا چاہتا ہو تو وہ صبح سے اگر رات تک مزدوری کروانا چاہتا ہے یا کوئی بھی کام کروانا چاہتا ہے تو وہ کچھ مزدور ہائر کرے، یعنی کچھ مزدور کو بلائے اور کہے کہ میرا یہ کام ہے. مزدور اس سے اجرت طے کرے اس شخص سے، اور صبح سے لے کے ظہر تک وہ کام کرے، اور اس کے بعد وہ مزدور بھاگ جائے، اجرت بھی نہ لیں اپنی. پھر وہ شخص دوسرے مزدور کو لائے اور ان سے بات کرے، اور وہ مزدور کام کرے ظہر سے لے کے عصر تک، اور پھر وہ بھی بھاگ جائے اور اپنی مزدوری بھی نہ لے. اس کے بعد وہ شخص جس کو کام کروانا ہے وہ اور نئے مزدور لائے، اور جن کے ذمہ کام یہ ہو کہ وہ عصر سے مغرب تک کام کرے، اور پھر وہ مزدور کام کرے اور اس کا کام کا وقت ختم ہو جائے. تو رسول اللہ نے فرمایا اس میں جو عصر سے مغرب تک کا وقت ہے یہ اس امت کا ٹوٹل لائف اسپین ہے، یہ اس امت کا عرصہ حیات ہے. اور یہ جو شروع کے مزدور آئے اور بھاگ گئے، اس میں جو پہلے مزدور تھے وہ یہودی اور دوسرے عیسائی، یعنی انہوں نے کچھ کام کیا، کچھ ٹائم نکالا، لیکن وہ مغرب سے پہلے یعنی وقت ختم ہونے سے پہلے وہ مایوس ہو گئے، وہ اللہ کو چھوڑ گئے. اس کے بعد عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے کچھ کام کیا لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد مایوس ہو گئے اور اللہ کو چھوڑ گئے. اب مسلمانوں کے حصے میں جو وقت آیا وہ آیا ہی آخری وقت ہے، کیونکہ ہم ایز اے مسلم ہم اسلام کی روح سے دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا، اس کا زمانہ درمیاں، اور پھر اس کا زمانہ آخرت. لیکن اگر ہم اللہ کی کریشن اور اس کا جو پیغام آیا ہے حضرت آدم کے بعد سے اور پھر حضرت ابراہیم کے بعد خاص طور پہ، تو وہاں سے اگر گنے تو بہت مدت اور بہت عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے. اور ایک اور بات اس حدیث سے میں یہ نکالتا ہوں کہ یعنی جو یہودی اور عیسائی کا وقت ہے، یعنی ان کو جو وقت دیا گیا تو اس کو آپ پلس کر لیں تو یہ بنتا ہے 1/3 مسلمانوں کا، یعنی 2:1 کا ریشو آتا ہے. تو اگر ان دونوں کا ٹائم ہم پلس کر لیں تو اس کا ہاف مسلمانوں کا ہوگا، کیونکہ یہ ٹائم کو رسول اللہ نے 3 حصے میں ڈسٹریبیوٹ کیا، 2 حصے یہودی عیسائی کے اور 1 حصہ مسلمانوں کا. تو اس سے آپ یہ ایکویشن بنا سکتے ہیں کہ اگر یہودی عیسائی کے ٹائم کو آپ ملا لیں اور اس کو آپ ہاف کریں تو مسلمانوں کا ٹائم بنتا ہے. اور یہودیوں کا ٹائم اگر آپ نکالیں اگر حضرت ابراہیم سے یا حضرت یعقوب سے، تو کبھی 12,000 سال اور 1000 سال، کبھی 1500 سال، تو آپ کو مختلف ٹائم آپ کو ملیں گے، کوئی ایک اسپیسیفک ٹائم آپ کو نہیں ملے گا. اور عیسائیوں کا تو واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ سے رسول اللہ کے درمیان 600 سال کا فرق ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ 1000 بھی لیں یہودیوں کا تو 1600 سال ہو جائیں گے، یا اگر آپ 2000 بھی لیں، کہیں آتا ہے کہ یہودیوں کو 2000 سال دیے اور حضرت عیسیٰ کے بعد تک کا پیریڈ بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. تو تب بھی جو ٹائم سم کر کے بنے گا اس کا ہاف مسلمانوں
کا اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے تو وہ زیادہ ہو چکا ہے اس ہاف سے بھی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے اس حدیث سے۔ اس کے بعد اور متعدد احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں رسول اللہ نے ایک جگہ کہا کہ اس امت کی حیات 1000 سال ہوگی اور ایک جگہ کہا کہ 1500 سال ہوگی۔ تو پھر اہل سنت کے عالم علامہ سیوطی نے اس میں آگے یہ کہا کہ بے شک ایسا ہی ہے کہ اللہ نے پہلے 1000 سال دیے تھے اس امت کو، لیکن رسول اللہ کی محبت اور حبیبیت کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری امت اپنا رویہ اور اپنے طور طریقے برقرار رکھتی ہے تو اللہ 500 سال یعنی آدھا دن اور مزید عنایت کر دے گا۔ تو وہی ہوا۔ علامہ سیوطی جو تھے وہ 10 ہجری تک تھے، وہ پیدا ہوئے 10 ہجری میں اور 11 ہجری تک انہوں نے زندگی گزاری۔ تو جب وہ ٹائم آیا تو اس وقت انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ بے شک اللہ نے 1000 سال دیے تھے، ایک دن دیا تھا، لیکن رسول اللہ کی محبت میں اور ان کی گزارش پہ اللہ نے اس امت کو 500 سال اور دے دیے۔ لیکن اب یہاں شرط یہ تھی کہ یہ 500 سال کے بعد امت کی حالت ویسی رہنی چاہیے، اس کے طور طریقوں میں، اس کے رواج میں، اس کے دین میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اور ہمیں کئی حدیث بھی ملتی ہیں، رسول اللہ کی کئی احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا اگر میری قوم اسی طرح سے جاری کرتی رہی دین کے احکامات کو اور اسی طرح دین پر عمل پیرا ہوتی رہی تو اللہ اس کو آدھا دن اور عنایت فرما دے گا۔ تو ایسی احادیث بھی موجود ہیں حوالوں کے ساتھ کہ رسول اللہ نے یہ گفتگو بھی کی کہ اگر یہ اپنے اسی طور طریقے پہ رائج رہے اور دین کی بالادستی کرتے رہے اور دین کو بلندی عطا کرتے رہے اور اپنے کرداروں کو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق رکھتے رہے تو اللہ ان کو بعید نہیں کہ 500 سال اور عنایت فرما دے۔ اور ایک اور جگہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا اس میں کوئی بعید نہیں کہ اللہ 1500 سال سے پہلے اس قوم کو اپنی حراست میں لے لے۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت مشہور حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا اور اس میں امام مہدی کا ظہور کرے گا اور اسلام کو اسی بلندی پر لے جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے یہ ایک دن آدھا دن کی گفتگو بہت زیادہ کی ہے۔ قرآن میں بھی آپ کو یہ ایک دن اور آدھے دن کی بات بہت زیادہ ملے گی۔ تو یہاں پہ ایک دن وہی کہ 1000 سال اور آدھا دن سے مراد یہ بھی رسول اللہ سے پوچھا گیا تو 500 سال، تو ہاف ڈے تو ہے اور 1000 سال گزر چکے اور ہم ہاف ڈے میں ہی رہ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو اسلام کی صورتحال ہے اور 1000 سال کے بعد جو شفٹ آیا وہ آپ کے سامنے دیکھنے والا ہے۔ اگر وہ شفٹ نہ آتا اور مسلمانوں کی حالت نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہودیوں کی طرح 2000 سال ہم کو مل جائیں گے، لیکن اب کوئی امکان ایسا خاص نظر نہیں آتا کہ آپ دیکھیں اسلامک دنیا میں وہ کام ہو رہے ہیں، اسلامک دنیا خود یہودیوں کے گود میں جا کے بیٹھ رہی ہے۔ تو یہ بہت ہے اسلام کی تباہی کو ثابت کرنے کے لیے، اور جس طرح صورتحال ہے تمام اسلامی ممالک میں تو وہ بہت ابتر صورتحال ہے۔ آخر میں ایک اور اہم حدیث، اور ایکچولی یہ ایک سوال ہے جو یہودی نے رسول اللہ سے کیا، اور اس یہودی نے آگے رسول اللہ سے پوچھا کہ اے رسول، اے مسلمانوں کے رسول، یہ بتائیے کہ اس مسلمان قوم کی مدت کیا ہے، کتنا عرصہ حیات ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ نے جواب میں کوئی لفظ یا کوئی لمبی سی حدیث نہیں کہی، آپ نے فرمایا الف لام میم۔ وہ یہودی تھا، آپ کو پتہ ہے یہودی کتنا ان چیزوں میں اترے ہوئے ہیں اور گہرائی سے جانتے ہیں۔ اس نے فوراً عدد کیلکولیٹ کیے اور وہ بنے 71۔ تو اس نے کہا بس اتنا سا عرصہ؟ فوراً ہی رسول اللہ نے فرمایا الف لام را۔ اس نے فوراً گنا اور وہ بنے 231۔ اس نے کہا بس اتنا سا عرصہ؟ جب اس نے یہ کہا تو پھر رسول اللہ نے تمام حروف مقطعات دہرائے، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، اور جتنے حروف مقطعات ہیں ترتیب کے ساتھ رسول اللہ نے دہرائے، اور وہ اس کو پلس کرتا رہا، اور وہ ایک ایک حروف مقطعات کو پلس کرتے 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 جب تمام حروف مقطعات مکمل ہوئے تو اس نے کہا ہاں یہ بہت وقت ہے، بے شک یہ بہت بڑا عرصہ ہے، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ تو اگر اب آپ ان سب تمام حروف مقطعات کے اعداد کو پلس کریں تو یہ بنتے 1498 یعنی 1498۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور حروف مقطعات اللہ کا راز ہے، سب جانتے ہیں، لیکن بے شک اس راز کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جس سے ہماری ہدایت اور رہنمائی ہو سکتی ہے۔ تو اور یہ اتفاق نہیں ہے کہ یہ بنتے 1498 اور رسول اللہ یہودی کے جواب میں فرما رہے ہیں، پھر وہ کہہ کے جا رہا ہے، کیونکہ جب پہلے اس کو غلط فہمی ہوئی تو رسول اللہ نے دوسرا حروف مقطعات سنایا، تو اگر اس کو غلط فہمی ہو رہی تھی تو رسول اللہ روک کے مزید کچھ فرماتے، لیکن اب وہ صحیح نتیجے پر پہنچا تھا، اسی لیے رسول اللہ نے اس کو نہیں روکا اور وہ اپنا نتیجہ لے کے چلا گیا۔ تو اب بات واضح ہو گئی، یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ 1500 سال، اور مدینے میں ایک شخصیت تھی مفتی شفیع، انہوں نے بھی اس بات کو ڈکلیئر کیا تھا
کہ اس امت کو 1500 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ملے گا۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ اس بات کا انتظار ہے۔ 1442 میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 58 سال رہتے ہیں، اور 58 سال میں اگر ہم ظہور امام کی بات کریں تو ہمیں سینچری ملتی ہے، کیونکہ 6 چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے: دن کا، تاریخ کا، مہینے کا، وقت کا، سال کا، صدی کا۔ تو وقت ہمیں امام نے بتایا عصر کا وقت ہے ظہور کا، دن امام نے بتایا عاشور کا ہے، تاریخ بتائی 10ویں ہے، مہینہ بتایا محرم ہے، پھر ہمارے پاس کیا نہیں تھا؟ سال نہیں تھا اور صدی نہیں تھی۔ اب ہمیں اس حوالے سے اور ان دلائل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ امت کے پاس کتنی صدیاں ہیں ٹوٹل، تو وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے صرف 1500 سال۔ تو ایک طرح سے ہمیں صدی بھی معلوم ہو رہی ہے۔ اب کیا بچا؟ صرف ظہور امام کا سال، کہ ان 58 سال میں وہ کون سا سال ہے۔ اور یہاں بس میں ایک ہنٹ اور دیتا چلوں تاکہ جو لوگ اس میں اور مزید کھوجنا چاہتے ہیں اور تلاش کرنا چاہتے ہیں، کہ امام صادق نے فرمایا کہ آپ کا ظہور طاق سال میں ہوگا، یعنی آڈ ایئر میں ہوگا۔ 1442 بیکار ہے، 1443، 1445، 1447، 1449، جتنے بھی طاق سال ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس جمعہ اور عاشور یہ ایک کمبینیشن، اس کے بعد طاق سال اور 58 سال ریمیننگ ان 15 ایئرس، تو ایک حد تک کیلکولیشن نکالی جا سکتی ہے کہ کتنے ایسے عاشور جو جمعے کو آ رہے ہیں، ایک بات، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طاق سال میں بھی ہوں، تو اس سے ایک جائزہ، ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم اس وقت یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو لازمی طور پہ کہ جو لوگ تیار بیٹھے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ بھی لازمی طور پہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں یا ہوں گے، تبھی یہ ایک دم یکسر تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ویڈیو کے اینڈ میں ایک اور بات بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ میرے پاس یہ تو ایک اور حوالے تھے اہل سنت کے حوالے سے اور اہل تشیع کے حوالے سے، جو مولا علی کا خطبہ ہے جس میں آپ نے ہجری کے سالوں پر گفتگو کی ہے۔ تو اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ وہ ویڈیو، اور یہ صرف میں ایک فاؤنڈیشن بنا رہا ہوں۔ میرے لیے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ چیزیں پیچھے بہت ہیں لیکن مجھے فاؤنڈیشن بنانی ہے، تو یہ میں ایک فاؤنڈیشن بنا رہا ہوں۔ تو ابھی لائف اسپین پہ ایک فاؤنڈیشن ہماری بن جائے تو اس کے بعد چیزیں بتانا اور ڈسکس کرنا اور آسان ہوگی۔ تو اس کے بعد مولا علی کا خطبہ لاؤں گا میں آپ لوگوں کی نظر میں، اور آپ لوگوں کو پیش کروں گا، سناؤں گا کہ اس میں مولا علی نے کس طرح اسلامک کیلنڈر پہ بات کی ہے اور کہاں تک، کتنے سالوں تک مولا علی نے ذکر کیا ہے اور علامات کا ہمیں بتایا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، اور کوئی چیز پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، اور کچھ بتانا ہے یا کچھ کوشچن ہے تو کمنٹ باکس میں مینشن کیجیے، اور اسی طرح ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے پاس اور چیزیں ہیں جو انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں لاتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہمت افزائی ہوتی ہے اور کام کرنے کا اور مزید دل چاہتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔